الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کی آج ہم 131 نمبر آیت پڑھیں گے۔ فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ یہ آیت جو ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ اتنا جملہ آیت نمبر 126 میں پیچھے آیا تھا، اور وہاں ملت ابراہیمی کو یہ کہا گیا تھا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو یکسو تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو یہاں تو واضح میں نے کیا تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو بتانے کے لیے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کون ہے جو اتنی بڑی ہستی ہے۔ اب اسی کو اس جگہ پہ 3 دفعہ دہرایا جائے گا، اسی جملے کو، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آیت نمبر 130 میں، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آیت نمبر 131 میں، دونوں 131 میں، اور پھر لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آیت نمبر 132 میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بار بار دہرایا جا رہا ہے اس کو بھی ہم واضح کرتے ہیں۔ تو پیچھے 126 نمبر آیت میں یہ بات کہی گئی تھی کہ تمہیں جو ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ وہ اس لیے کہ وہ اللہ کی ہے، اللہ نے اس کو خلیل بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور اب اسی معنی میں یہاں ایک سوال زیر بحث آ گیا تھا پیچھے، عورتوں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ انصاف کے پہلو سے۔ اب اسی پہلو سے جو وہ بات چل رہی تھی اسی کے ساتھ جڑے گا، تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ مضمون کیا تھا۔ مضمون یہ تھا کہ سب سے اچھا دین کس کا ہوگا؟ اس کا ہوگا جو اللہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اپنی تمنائیں چھوڑ دے اور اللہ کی تمناؤں کو اپنا لے اور اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دے۔ وہ یہ سارا کام بہت اندر کی دل کی آمادگی اور پوری دیانتداری سے کرنے والا ہو، ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والا ہو۔ اسی مضمون کو یہاں اب اللہ تعالیٰ استدراک کے اصول پر لا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ ہی کے زمین و آسمان ہے، تو اللہ ہی کا حق ہے کہ وہ قانون دے، شریعت دے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو بادشاہوں کے ساتھ اور حقیقی بادشاہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ اللہ کا ہے۔ اس کا مقدر جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ مالک ہے ان ساری چیزوں کا۔ جب اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا مالک ہے تو ہم کیا ہوئے؟ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنے والے۔ جب مالک وہ ہے، یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، تارے سب اس کے ہیں، اور حقیقت میں ہم بھی زمین و آسمان کے اندر ہی ہیں، ہم بھی اس کے ہیں۔ تو ہم غلام بھی ہوئے اور ہم محکوم بھی ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے وہ عارضی ہے، ہماری اپنی ملکیت نہیں ہے۔ تو جو سانس چل رہا ہے، جو کھانا ہم کھا کے ہضم کر رہے ہیں، جو رزق ہمیں مل رہا ہے، وہ سارا کچھ خدا کا دیا ہوا ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ کی حیثیت ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے۔ تو اس حیثیت کی وجہ سے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے ہم نے اسی بات کی نصیحت اہل کتاب کو کی تھی، وَإِيَّاكُمْ، اور اب تمہیں بھی کر رہے ہیں۔ تو جو مالک ہے اس کو وصیت کرنے کا حق ہے، قانون دینے کا حق ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ ہی کے زمین و آسمان ہے، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہونے کی حیثیت سے اور تمہارا مالک ہونے کی حیثیت سے تمہیں کچھ حکم دے رہا ہے، اور یہ حکم اس نے اہل کتاب کو بھی دیا تھا تم سے پہلے، اور اب ایاکم تمہیں بھی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وہ کیا ہے؟ ان اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر کے رہو۔ اللہ سے ڈر کے رہو کا مطلب ہے کہ خدا کی خاطر
وہی جو پیچھے کہا تھا کہ اللہ کے حوالے کر دو اپنے آپ کو، خواہ کچھ بھی ہو، کیا ہوگا، نقصان کچھ ہو جائے گا، اور دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ چھیننے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کی خاطر چھوڑ دو گے تو کیا فرق پڑے گا؟ ان اتقوا اللہ۔ تو اللہ کی پرواہ کرو، اللہ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نہیں مانو گے اس بات کو جو وصیت ہم کر رہے ہیں تمہیں، اگر تم اس کو نہیں مانو گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیونکہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کا ہے، تو تمہارے کفر کرنے سے تم کو چھین کر تو لے نہیں جا سکتے اللہ تعالیٰ سے، اور پھر تمہارے انکار کرنے سے تمہارے اپنے لیے مسائل پیدا ہوں گے، کیونکہ وہ سب کچھ اللہ کا ہے، تو اللہ تو چھین لے گا سب کچھ۔ تو اس لیے اگر کفر کرتے ہو تو تم اپنا ہی نقصان کرو گے، اللہ کا کوئی بگاڑ نہیں سکو گے، کیونکہ زمین و آسمان تو اسی کے ہیں۔ تمہارے کفر کرنے سے تمہارے پاس تھوڑے رہ جانے ہیں، تم انکار کرو گے تو گھاٹے میں تم ہی جاؤ گے۔ جو مان رہے ہیں ان کو بعد میں مل جائے گا، تمہیں بس دنیا میں دے دیا اللہ نے امتحان کے لیے، تو بس ختم ہو گیا، لیکن آگے کچھ نہیں ہوگا۔ آغاز یہیں سے کیا، پیچھے سے جوڑنے کے لیے، آیت نمبر 126 سے جوڑنے کے لیے، کہ دیکھو اللہ کی خاطر سب کچھ اپنی تمنائیں چھوڑ دو، کہ میری پسند کا دین ہو، میری پسند کے فتوے آ جائیں، میں بیویوں جتنی چاہے رکھوں لیکن عدل نہ کروں، یتیموں کا مال کھا جاؤں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ نہیں ہوگا، اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے، جو کہہ رہا ہے اس کو اپناؤ، نہیں اپناؤ گے تو اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے، کیونکہ اللہ کے زمین و آسمان اسی کے ہیں، تم اپنا ہی بگاڑو گے۔ تو تم خالق کائنات سے جس کا سب کچھ ہے اس کو ناراض کر لو گے، تو اس کو جب ناراض کر لو گے تو تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ غنی بھی ہیں اور حمید بھی ہیں۔ غنی کا تعلق کفر سے ہے اور حمید کا تعلق اتقوا اللہ سے ہے، دونوں کے ساتھ ہے، لیکن غالب کی بات کر رہا ہوں۔ اتقوا اللہ کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارو گے تو وہ ذات ہے جس کی کارنامے بڑے اعلیٰ ہیں، بہت قابل تعریف ہیں، تو وہ تمہارے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے گا۔ تم پکار اٹھو گے کہ الحمدللہ۔ جنتیوں کا جملہ جو بولا گیا وہ یہی ہے کہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آخر دعواہم ہے وہاں پر۔ تو ان کا آخری جملہ کیا ہوگا؟ جب بھی مجلس اٹھے گی، جب بھی کوئی کھائیں گے، جب بھی کوئی پئیں گے، اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں جنت میں لے آیا۔ تو اتقوا اللہ کا معاملہ حمید کی صفت کے ساتھ ہوگا۔ وَإِن تَكْفُرُوا کا معاملہ غنی کے ساتھ ہوگا، کہ اگر اللہ کا انکار کر دو گے تو وہ تو غنی ہے، اس کو نہ تمہاری ضرورت ہے، نہ تمہارے کاموں کی، نہ تمہاری عبادات کی، نہ تمہاری فرما برداریوں کی، تو وہ غنی ہے، اٹھا کر پھینک دے گا۔ دوسرے کو بیان کیا ہے کہ بھلا دوں گا میں، تو کیونکہ انہوں نے مجھے بھلا دیا تھا تو میں ان کو بھلا دوں گا۔ تو یہ غنی کے، لیکن غنی دوسروں تقوی کے ساتھ بھی جڑے گا اور حمید کے ساتھ بھی جڑے گا۔ میں نے اس کا غالب پہلو بیان کر دیا ہے کہ تقوی والے خدا ایسے خدا کے انعامات کا سامنا کریں گے کہ ان کی زبان سے الحمدللہ نکلے گا، کہ بہترین اللہ تعالیٰ نے شکر ہے اللہ کا۔ اور تکفرو والے وہاں جا کر حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بے نیاز ہے کہ ہماری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جتھے، ہر لیڈر چاہے گا کہ اس کے ساتھ فوجیں ہوں، جتھے ہوں، لیکن خدا کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب جو دوسرے پہلو سے غنی کا تعلق اتقوا اللہ سے ہے کہ دیکھو تم نے تقوی اختیار کرنا ہے تو اپنی خاطر، مجھے تمہارے تقوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تقوی کے ساتھ اس طرح سے جڑے گا تو تم اپنے لیے، اپنی خاطر، اپنے مستقبل کے لیے جو جنت دوزخ کی صورت میں نکلنا ہے اس کے لیے اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور تکفرو کے ساتھ حمید بھی جڑتا ہے، وہ اس طرح سے کہ تم کفر کرو گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ باطل کا اچھا فیصلہ دے دے؟ باطل کے لیے برا فیصلہ ہی آئے گا، اور یہی بات قابل تعریف ہوتی ہے کہ جناب اس نے فیصلہ کیا بالکل دو ٹوک، حق کا ساتھ دیا، باطل کا خلاف انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ تو حمید اس طرح سے تکفرو کے ساتھ بھی جڑے گا۔ تو دونوں صفات مل کر، میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں جب دو صفات واو کے بغیر آتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کا مل کر
ایک مکمل صفت بنتی ہیں. اس کی اردو میں ہمارے پاس، میرے پاس کہہ لیجئے کہ ایک ہی مثال ہے، وہ لمبا اور تگڑا. لمبا اور تگڑا، صحت مند، ان دونوں باتوں کو اکٹھا کیا گیا ہے تو ایک صفت بن گئی. بڑا لمبا تگڑا آدمی ہے، مطلب کہ لمبا ہے، سوکھا پتلا کمزور نہیں ہے، تگڑا بھی ہے. تو دو صفتیں مل کر ایک صفت بنی ہوئی ہے. ایسا ہی غنی حمیدہ، دو صفتیں مل کر ایک صفت بنی ہوئی ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ اس لیے اچھے ہوتے ہیں، ہم لوگ دوسروں کے ساتھ اس لیے اچھے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں اور کل ہمیں بھی کام پڑنا ہے. ہمارے عام طور سے سوچنے کا انداز یہ ہوتا ہے، میں نے اگر اس کو مارا تو یہ کل آ کے مجھے مارے گا، میرے بچوں کو نقصان پہنچائے گا. تو ہم اس لیے حمید ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ نیاز مند ہوتے ہیں، دوسروں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ہم محتاج ہوتے ہیں ان کے. تو اب حمید کے اندر یہ مسئلہ بن سکتا تھا، لفظ حمید کے اندر، کہ شاید تعریف کے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو بھی دوسروں کی پرواہ ہے. اس کو غنی سے دور کیا کہ نہیں، حمید اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی حمید نہیں ہے کہ دوسروں کی وجہ سے ایسا کرے، نہیں، وہ اپنی ذات ہی میں حمید ہے. اس نے جو بھی کام کرنے ہیں وہ دوسروں کی پرواہ کیے بغیر اچھے کام کرنے ہیں. دوسروں کے آگے نہ جواب دہ ہے، نہ دوسروں کے آگے کوئی وہ محتاج ہے، نہ دوسروں کی وجہ سے وہ کوئی کام کرتا ہے. وہ اپنی ذات میں حمید ہے کیونکہ وہ غنی ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. غنی کا مطلب امیر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جب صفت غنی آئے گی، جیسے عثمان غنی کے لیے ہم بولتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو غنی کا مطلب ہے تونگر، پیسے والا، دولت والا. جو دولت والا آدمی ہوتا ہے وہ دوسروں کا کم محتاج ہوتا ہے. اس وجہ سے اس میں محتاجی کے نہ ہونے کے معنی بھی آ جاتے ہیں، لیکن اصل میں غنی ہے، صاحب ثروت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، اس کو کسی تمہاری چیز کی ضرورت نہیں ہے. آگے پھر اس جملے کو دہرایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے ہیں جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے. اب پیچھے جو بات چل رہی تھی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو اس میں تقوی جو ہے وہ بہت سارے مقامات پہ ہم سے ایسے اقدامات چاہتا ہے جس سے ہمیں نقصان ہونے والا ہوتا ہے. مثلا ہم رشوت نہیں لیں گے تو نقصان ہو جائے گا، دولت کم آئے گی گھر میں. ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو بعض اوقات مار پڑ سکتی ہیں. غلطی کی ہے، جھوٹ بول کے چھپا دیا ہے. تو اب اس میں جو نقصان ہونے والے ہوتے ہیں، سچائی کی وجہ سے ہم اکثر اس وجہ سے رک جاتے ہیں حمید ہونے سے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ نقصان ہوگا، یہ ہوگا. تو فرمایا کہ نہیں، اگر میرا تقوی اختیار کرتے رہو گے تو میں زمین و آسمان کا مالک ہوں، تو تمہیں دوں گا. ہو سکتا ہے دنیا میں نقصان ہو جائے، کچھ ہو، لیکن کوئی نہیں، میری خاطر کر رہے ہو تو میں نے تمہیں اجر دینا ہے. تو للہ ما فی السماوات والارض میں یہ بات کہی گئی ہے کہ میری خاطر جو تقوی اختیار کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں ساری چیزوں کا مالک ہوں. اس وقت میں نے امتحان کے لیے کچھ کافروں کو دیا ہوا ہے، کچھ مومنین کو دیا ہوا ہے، لیکن اصل میں یہ میرے ہیں، امتحان کے لیے دیے ہوئے ہیں. تو تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے تقوی ہی کو اختیار کرنا چاہیے. تو اللہ پہ بھروسے کا لازمی تقاضا ہے کہ تم غلط راستے پر نہ پڑو. تو سارا ایسا نہیں ہے کہ مجھے کسی سیاسی لیڈر کا سہارا لینا ہے جس کی اپنی زندگی کا پتہ نہیں، کل فوت ہو جائے، پرسوں فوت ہو جائے. ہم تو اس ذات کا سہارا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو دائمی ہے، ہمیشہ رہنی ہے، اور سارا کچھ انہی کا. تو اس لیے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، بھروسہ کرنے کے لیے اللہ اکیلا کافی ہے. تو تقوی کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ خدا کے سہارے کی ہے. تو تقوی کے لیے دنیا میں کوئی وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا کہ میں یہ کرو گے تو یہ کروں گا، سوائے اس کے کہ جو میرے راستے میں جد و جہد کرے گا میں اس کے لیے راستے کھولوں گا. تو جو تقوی کا راستہ اختیار کرے گا، خواہ اللہ اس کو غریب رکھے، خواہ اللہ اس کو محتاج رکھے، خواہ اس کا مال دولت سب کچھ چھین لے، لیکن تقوی پر اگر وہ قائم رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور ساتھ دیں گے، ضرور ساتھ دیں گے. تو اس کو فرمایا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ بھروسے کے لیے کافی ہے. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بار بار آیت کیوں دہرائی گئی ہے. پہلی دفعہ جو دہرائی گئی ہے تو وہ
126 نمبر آیت سے جوڑنے کے لیے اسی مضمون سے جوڑا ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ تم محسن بنو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے بنو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ لیکن اللہ کے حوالے کرنے کے لیے اللہ نے پہلے اپنا بتایا کہ میری حیثیت کیا ہے، میں سب چیزوں کا مالک ہوں، میرا ہی حکم چلے گا، تو اس لیے میں حکم دے رہا ہوں کہ مجھ سے بچ کر رہو، میرے فیصلوں کی سختی سے بچ کے رہو، کل جو قیامت میں نے قائم کرنی ہے اس کے نتائج سے بچ کر رہو۔ اگر تم انکار کرو گے تو میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ میں تو زمین و آسمان کا مالک ہوں، تمہارا اپنا کیا بنے گا اس کو سوچ لو۔ اور اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے، حمید بھی ہے، جو لوگ کفر کریں گے ان سے بے پرواہ ہے، اور جو تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے اس کے ہاں انعام و اکرام کے اتنے خزانے ہیں کہ لوگ پکار اٹھیں گے، جی کیا بات ہے، الحمدللہ۔ اور دنیا میں جینے کے لیے تمہیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کی ذات کوئی کمزور ذات تھوڑی ہے، سارے خزانے اسی کے ہیں، سارا کنٹرول اسی کا ہے۔ آگے فرمائیں یشا یذہبکم ایھا الناس ویاتی بآخرین، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اے لوگو، اور تمہاری جگہ کچھ اور لوگوں کو لے آئے۔ تو فرمایا کہ وہ بے نیاز بھی ہے، قدرت والا بھی ہے، تو اس کی بے نیازی اتنی ہے کہ تمہیں سب کو ختم کر دیں، کوئی ضرورت ہی نہیں تمہاری اس کو، اور چاہے تو تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم اٹھا دے۔ یہ عذاب کی اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، عذاب کو ایک خاص طریقے سے بیان کرتے ہیں، دو ایک مقامات پہ اور بھی ایسے ہی آیا ہے کہ جو قوم موجود ہوتی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتے ہیں، مومنین کو اس میں سے بچا لیتے ہیں، تو ماننے والے لوگوں کی ایک نئی نسل وہاں شروع ہو جاتی ہے۔ قوم نوح کے ساتھ ایسا ہی ہوا، قوم لوط کے ساتھ ایسا ہی ہوا، قوم ہود کے ساتھ ایسا ہی ہوا، قوم صالح کے ساتھ ایسا ہی ہوا، تو وہ کافروں کو برباد کر دیا، ختم کر دیا، اور مومنین کی تھوڑی سی نفوس جو ہوتے ہیں طیب قسم کے، ان سے دوبارہ زندگی شروع کر دیتے ہیں۔ اسی کو سورہ 3 میں بیان کیا گیا ہے کہ میں نے آسن تقویم پر کھڑا کرتا ہوں، پھر وہ عذاب میں مبتلا کر دیتا ہوں اگر وہ ہٹتے ہیں راستے سے۔ تو یہ وہ بات کہی ہے کہ اب یعنی قریش مکہ کو بتایا کہ تم اللہ کو اگر نہیں مانو گے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں دوسری قوم یہاں لے آؤں گا، یعنی چند صحابہ جو ایمان لے آئیں گے انہی سے دوبارہ عرب کو آباد کر دیں گے اور تمہارا صفایا کر دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور ایسا کرنا خدا کی قدرت میں ہے، وہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اب پوری بات ان 3 آیتوں میں 31، 32 اور 33 میں 32 تک ابھی 2 آیتیں ہوئی ہیں، 32 تک پوری بات یہ ہو گئی کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، اس کائنات کا بادشاہ وہ ہے، اس کائنات کا مالک وہ ہے، اور اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کوئی بھی حکم دے دے۔ اس نے ایک ہی جامع حکم دیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ نے جو دنیا بنائی ہے اس کا ایک انجام ہونا ہے، اس انجام سے بچنے کے لیے خدا خوفی کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ اگر نہیں گزارو گے تو یاد رکھو کہ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آنا، وہ چھین لے گا، کہ تم نے کفر کیا، اس کی بات نہیں مانی تو وہ چھین لے گا، چھیننے کے بعد وہ تمہیں سزا دے گا، کیونکہ وہ غنی و حمید ہے۔ اور دنیا میں جو مشکلات آنی ہے اللہ کے تقوی کے ساتھ، کچھ نقصان بھی ہوں گے، جانی بھی، مالی بھی، دوسرے عزت کو بھی ہو سکتا ہے لوگ مذاق اڑا رہے ہوں، تکلیف دے رہے ہوں، تانے کس رہے ہوں، تو کوئی بات نہیں ہے، میرے اوپر بھروسہ کرو، میں زمین و آسمان کا مالک ہوں اور میں کافی ہوں میرے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے، اور کسی کا بھروسہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ البتہ اب رسول کے زمانے میں یہ ممکن ہے کہ میں تمہیں لے جاؤں اور تمہاری جگہ کسی اور دوسرے لوگوں کو یہاں جگہ دے دوں، تو اس لیے اس کے لیے بھی تیار رہو، اگر تقوی اختیار نہیں کرو گے تو مٹا دیے جاؤ گے۔ یہ قریش کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا، اور مکہ میں اور مدینہ میں عذاب آنے سے بچ گیا۔ اگر وہ بھی قوم لوط کی طرح کرتے، قوم ہود اور قوم صالح علیہم السلام کرتے، تو ان لوگوں کو بھی صاف کر دیا جاتا، آسمان سے عذاب آتا اور سب کو مٹا دیا جاتا۔ لیکن قریش نے صرف چند لیڈرز تھے جو رکاوٹ بنے ہوئے تھے، جب ان کو صاف کر دیا گیا تو راستہ عربوں کے لیے کھل گیا۔ تو وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا،
یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ یہ کام کر دے۔ تو یہ خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں رہا۔ قوم نوح کے ساتھ دیکھیے کیا ہوا کہ بس صاف کر دیا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق صرف 80 افراد تھے جو کشتی میں سوار تھے۔ تو اتنی بڑی آبادی ہوگی اس وقت دنیا میں، جتنی بھی ہو، 1 لاکھ ہوں، 2 لاکھ ہوں، 10 لاکھ ہوں، 20 لاکھ ہوں، وہ سب مٹا دی ہیں اور بس 80 لوگوں کے ساتھ دوبارہ زندگی کا آغاز کر دیا۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پوری دنیا میں ان کا عذاب مانا جائے، لیکن بہرحال قوم لوط کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ ان کے بچیاں بچا کے لے آئے اللہ تعالیٰ، باقی سب مٹا دیے گئے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے معاملہ کرنا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس پر قدرت رکھتا ہوں، کوئی مجھے ڈر نہیں ہے، کوئی میرے اندر کمزوری نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ میں مارنے لگا تو ترس آ جاؤں گا، نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ مارنے لگوں گا میرا کوئی ہاتھ روک لے گا، یہ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ بڑے بڑے قوم عاد کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسی قوم شہروں میں نے کسی ملک میں پیدا ہی نہیں کی، لیکن وہ بھی قرآن کہتا ہے کھوکھلے تنوں کی طرح، کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح لڑکتے پھرتے تھے۔ جب آندھی آئی خدا کی، مٹا کے رکھ دیا بالکل۔ تو یہ ہے وکان اللہ علی ذالک قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ تمہیں مٹا دیں، نئی قوم یہاں لے آئیں۔ اب یہ خدا ہے، اس کے ساتھ لوگ 2 طرح سے معاملہ کر رہے ہیں، ایک ایمان لا رہے ہیں، ایک ایمان نہیں لا رہے۔ جو ایمان لا رہے ہیں ان کی نگاہ آخرت پر بھی ہے، اور جو ایمان نہیں لا رہے ہیں ان کی نگاہ صرف دنیا پہ ہے۔ اوپر کی ساری بات میں 2 اتق اللہ والے لوگ ہیں اور تکفرو والے لوگ ہیں۔ جو تقوی والے لوگ ہیں ان کے پیش نظر کیا ہے؟ آخرت ہے، اور جو کفر والے لوگ ہیں ان کے پیش نظر کیا ہے؟ دنیا کے فائدے ہیں۔ ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگلی آیت میں فرمایا من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو وہ سن لے کہ اللہ کے پاس تو دونوں ثواب ہیں، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ تو کیوں دنیا ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ اللہ سے ثواب لینا ہے کیونکہ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، اللہ سے ثواب لینا ہے تو پورا لو، آدھے کے اوپر کیوں ریچھ جاتے ہو؟ کیوں اس چکر میں پڑے ہوئے ہو کہ بس دنیا میں رہ جائیں؟ تو اللہ کے پاس تو دونوں ثواب ہیں۔ تو جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے وہ جان لے کہ وہ غلطی پر ہے، کیونکہ اللہ کے پاس تو دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی۔ یہ جملہ مشکل عربی کے طرز کے جملوں میں سے ہے، ہمارے ہاں ہم اس طرح کے جملے نہیں بناتے، تو اس کی دوسری تعبیر یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ من کانا یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کا ثواب چاہے گا اس کو دنیا کا ثواب مل جائے گا، اور جو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب چاہے گا تو اس کو دونوں کا مل جائے گا۔ تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں عربوں کے اسالیب میں سے یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ ایک چیز بیان کر دیتے ہیں اور اس کے مقابل کی دوسری چیز دوسرے جملے میں بیان کر دیتے ہیں، اور یوں تو ہونا چاہیے من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا ومن کانا یرید ثواب الدنیا والآخرہ فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ تو بیچ میں جملے اس طرح کے حذف ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے پہلی ایک تعبیر کی ہے وہ سادہ اسی جملے کو لے کر ہے، وہ یہ کہ جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو بیوقوفی کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس تو دونوں ثواب موجود ہیں۔ تو اچھے لوگوں کو تو دونوں کی کوشش کرنی چاہیے، وہ دنیا ہی میں کیوں رہ جائیں۔ یہ انسان کی فطرت کو ابھارا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو تم فائدے کے پیچھے پڑتے ہو، تو اس مسئلے میں تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ چھوٹا سا ثواب حاصل کرتے ہو، چھوٹا سا فائدہ حاصل کرتے ہو۔ ہماری مائیں ہمیں بچپن میں ابھی کچھ ہوش بھی نہیں ہوتی اسکول میں ڈال دیتی ہیں تاکہ جوانی بڑھاپا اچھا گزر جائے، اور کیا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ماں عقل مند نہ ہو تو کہ پتر کھیت در، کوئی مسئلہ نہیں، تو نہ کوئی سکھائے گی نہ پڑھائے گی۔ تو وہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں ہمارے ساتھ؟ کیونکہ مستقبل ان کے پیش نظر ہوتا ہے۔ تو انسان کے اندر اپنا مستقبل تو محفوظ کرنے کا جذبہ سب سے زیادہ ہے، تو پتہ نہیں آخرت کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے ثواب کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو ثواب کے معنی گناہ کا الٹ بھی ہے،
اور یہ سزا کا الٹ بھی ہے، یعنی جزا. تو گناہ کا الٹ بھی ہے اور سزا کا الٹ بھی ہے. تو ثواب دنیا کا مطلب ہے کہ دنیا میں اجر مل جائے گا، اس کو معاوضہ مل جائے گا. اور ثواب دنیا والا آخرہ کا مطلب ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ لوگوں نے، ہم نے پڑھا تھا سورہ البقرہ میں کہ دعا اللہ تعالیٰ نے جو پسند کی ہے وہ کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھی چیز دے دے اور آخرت میں بھی. تو اسی کو یہاں پر بھی دہرایا ہے، کیونکہ انسان دنیا میں مانگے بغیر رہ نہیں سکتا، خواہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو جائے. میں نے راہبوں کو بھی بھوک کی حالت میں ادھر ادھر جھانکتے ہوئے دیکھا ہے کہ روٹی کہیں سے مل جائے، خواہ وہ کچھ بھی ہو. تو یہ انسان کی مجبوری ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ تم دنیا چھوڑ ہی دو، لیکن یہ کہتے ہیں کہ دنیا اس طرح سے گزارو تقوی کے ساتھ کہ آخرت میں کامیابی مل جائے، بس وہ یہ کہتے ہیں. تو دنیا جب کماؤ گے تو نیکی کے راستے سے کماؤ گے، جائز راستے سے کماؤ گے تو کوئی آخرت پہ اس کا کوئی برا اثر نہیں پڑے گا. لیکن اگر آخرت کو فراموش کر کے ناجائز طریقوں سے اس دنیا کو کماؤ گے تو مارے جائے، وہ تقوی کے خلاف ہو جائے گا. تب دیکھیے کہ کس طرح سے آیتیں دو لفظوں پہ جڑی ہوئی ہیں، اتقوا اللہ و ان تکفروا. تقوی اختیار کرو گے تو دنیا کا ثواب بھی، آخرت کا ثواب بھی، اور اگر کفر اختیار کرو گے تو دنیا کا ثواب، بس آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. تو اس اعتبار سے یہ جو آیات ہیں یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ 126 نمبر آیت میں جو باتیں کہی گئی تھیں ان کو دوبارہ تازہ کر لیا جائے. 125 126 میں ومن احسن دینا، اس سے بڑھ کر دین کے اعتبار سے کون ہوگا، ممن اسلم وجہہ للہ، اس سے اچھا کون ہوگا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. کیا مطلب؟ اپنی پسند کی چیزیں چھوڑ کر تقوی والا راستہ اختیار کیا. وہو محسن، اور یہ کرتے ہوئے اس نے دل و جان سے ایسا کیا. واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اپنی تمنائیں چھوڑ کر، اپنے فلسفے چھوڑ کر، اپنے مذہبی تصورات چھوڑ کر ملت ابراہیمی کو اختیار کر لیا، یکسو ہو کر. کون سی ملت ابراہیمی؟ وہ ملت ابراہیمی جو اللہ کے دوست کی ملت تھی. اور اللہ کون ہے جس کے ابراہیم دوست تھے؟ وہ ہیں جن کا زمین و آسمان کے مالک ہیں. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا. پیچھے جو بات تھی کہ اپنی تمنائیں چھوڑ دو، ملت ابراہیمی کو اپنا لو، اور اللہ یہاں آج کی جو آیتیں پڑھی ہم نے 131 نمبر، اس میں فرمایا کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگلے احکام دیے جا رہے ہیں. وہ یوں سمجھے کہ آیت 131 سے 132 سے لے کر 134 تک یہ ان حکموں کی بنیاد بن گیا ہے. تو اس میں تصور کیا کیا تھے؟ اللہ ہی مالک ہے سب کچھ کا، اس لیے اللہ ہی حکم دینے کا حق رکھتا ہے، وصیت کرنے کا. وصیت کیا کی گئی ہے کہ اللہ کے خوف والی زندگی گزارو تاکہ آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی ثواب تمہیں مل جائے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے. اب تقوی کی ایک شکل لی ہے، وہ قیام بالقسط ہے. پوری سورہ یہاں سے شروع ہوئی تھی، وہ یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو اور تقوی سے کام لو، قسط سے کام لو، یتیموں کے بارے میں عدل انصاف کا کام لو. اور یہ جو آیت نمبر 127-28 میں تھا، یہاں پر بھی یتیموں کے ساتھ یہی الفاظ تھے. آیت نمبر 127 میں وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، یتیموں کے معاملے میں انصاف پر کھڑے ہو جاؤ. تو انصاف کا جو ضابطہ ہے وہ قرآن مجید میں سب سے بڑھ کر ہے. سورہ نحل میں جہاں اللہ تعالیٰ نے پورے دین کے اخلاقی تصور کا خلاصہ کیا ہے، وہاں 6 چیزیں ٹوٹل بیان کی ہیں. ان اللہ یامرکم بالعدل، اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ عدل. شریعت اسلامیہ میں سب سے بنیادی حکم کون سا ہے؟ عدل. اس کے بعد احسان آیا ہے، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. عدل ہے، پھر احسان ہے، حسن سلوک ہے، اور پھر
رشتہ داروں کو اپنی مالی سپورٹ کرنے کا حکم ہے. اور سب سے پہلے جو منع کی گئی یہ چیز وہ ینہا عن الفحشاء، اس میں فحشی کو منع کیا گیا ہے، والمنکر، منکر کو منع کیا گیا ہے، والبغی، اور بغاوت کو، سرکشی کو، ٹیررزم کو، اس طرح کی چیزوں کو منع کیا گیا. تو یہ ٹوٹل 6 چیزیں ہیں. پورے دین کے اخلاقی جو وجود ہے دین کا، وہ ان 6 باتوں پہ کھڑا ہے. ٹوٹل 6 باتیں ہیں. میں تو بلکہ کہا کرتا ہوں کہ جو تم لوگ فتوے پوچھنے چلے جاتے ہو مولویوں سے، اس کی بجائے ان 6 باتوں کو اچھی طرح سمجھ لو اور یاد رکھ لو. تم جہاں بھی عدل کے خلاف ہو، سمجھو ناجائز ہے. خان نماز عدل کے خلاف پڑھ رہے ہو کہ تم نے قبضے کی مسجد بنا لی، گناہ ہو گیا ہے. مسجد بنائی ہے تم نے، خود قبضہ نہیں کیا، لیکن یہ ناانصافی ہو گئی ہے. کسی کی زمین تو تھی جس پہ تم نے قبضہ کر لی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جا کے آپ کی اونٹنی ٹھہر گئی، وہاں 2 بچوں کی زمین تھی، تو آپ نے ان سے خرید کر مسجد بنائی، قبضہ کر کے نہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی مسجد بنا لیتے کوئی روک نہیں سکتا تھا. کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کو کہہ جی کہ آپ یہ کام نہ کریں، لیکن انہوں نے قیمت ادا کی اور پھر مسجد بنائی. تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ ہر چیز میں عدل دیکھیں. والدین کے لیے اور لوگوں کے لیے عدل اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو پھر احسان کا حکم ہے. یہ عدل سے اگلی سٹیج ہے. مثلا عدل کوئی سمجھیے کہ آپ نے مجھے مکہ مارا تو میں بھی آپ کو ایک مکہ مار سکتا ہوں. آپ نے میرے 10 روپے چھینے، میں بھی آپ سے 10 روپے لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ بدلہ ہو جائے گا. لیکن میں اگر 10 روپے معاف کر دوں تو یہ احسان ہو جائے گا. 10 روپے میں نے معاف کر دیے، ٹھیک، تو یہ احسان ہو جائے گا. لیکن والدین کے لیے پہلا حکم ہی احسان کا ہے، ان کے لیے عدل نہیں ہے. میرے والدین کے ساتھ معاملہ ہے، یہ نہیں کہ میرے والدین کا آپ کے ساتھ معاملہ ہے، اس میں عدل ہوگا. وہ آگے جو حکم آ رہے ہیں اس میں یہی بات بیان کی جا رہی ہے. لیکن مثلا مجھے والد صاحب مکہ مارے تو کیا میں اب جواب میں مکہ مار سکتا ہوں؟ نہیں، یہاں عدل نہیں چلے گا. میرے کیس میں، میرے اور میرے والد کے کیس میں، میری اور میری والدہ کے کیس میں عدل نہیں چلے گا، یہاں احسان ہی چلے گا. اس لیے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو والدین کے لیے میرے کیس میں میرے والد، میرے کیس میں میری والدہ، ان کے ساتھ عدل نہیں ہوگا. یہ گھر سے نکال دیں، یہ ڈانٹ دیں، یہ ڈپٹ لیں، یہ 2 لگا لیں، تو ان کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ کام کر لیں. میں نے ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا ہے، بدلہ نہیں لے سکتا. لیکن آپ کے بارے میں وہ کوئی اقدام کر دیں، بس عدالت میں کیس چلا گیا، والد صاحب نے آپ کے پلاٹ پہ قبضہ کر رکھا تھا، میں اب گواہی دوں گا والد صاحب کے خلاف، اب یہاں حسن سلوک نہیں چلے گا. یہ وہ دائرہ آ گیا جو عدل کا دائرہ. تو یہ ہے عدل اور احسان. اور تیسری چیز ہے ایتاء ذی القربیٰ، کہ اپنے عزیزوں کو مالی سپورٹ کرنا. ان کو ضرورت ہے، بھوک ہے، کوئی علاج ہونے والا ہے ان کا، تو اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میرے آپ کے اوپر فرض کیا گیا ہے کہ ہم ان کی فائنینشیل سپورٹ کریں. یہ فرض کیا گیا ہے کہ جتنی کر سکتے ہیں، 10 روپے کر سکتے ہیں 10 روپے، 100 روپے کر سکتے ہیں 100 روپے، یہ آپ کے اوپر ہوگا، آپ کا اپنا فیصلہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت سے زیادہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ضرورت کا اٹھا کر دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہو گیا ایتاء ذی القربیٰ. وینہا عن الفحشاء، روکے جانے والی چیزوں میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ فحشی اور ریانی ہے. یہ یاد رکھیے کہ جو فحشاء ہے یہ خدا سے دور لے جانے میں عدل سے بھی زیادہ طاقتور ہے. فحشاء کا جو معاملہ ہے یہ خدا سے دور لے جانے میں عدل کے مقابلے میں بھی زیادہ سنگین ہے، زیادہ طاقتور ہے خدا سے دور لے جانے میں. کیونکہ اگر آپ جنسی معاملات کو دیکھیں تو اس سے ایک ناپاکی ہمارے اوپر آتی ہے. اگر ہم نے جائز طریقے سے یہ کام کیا ہے تو جسمانی ناپاکی آئے گی، نہانے سے زائل ہو جائے گی. لیکن اگر ہم ناجائز کام کریں گے یہ، تو اس سے روحانی ناپاکی آئے گی،
ہماری سول گندی ہو جائے گی. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور پھر یہ نہانے سے دور نہیں ہوگی، یہ توبہ سے دور ہوتی ہے، یہ نہانے سے دور نہیں ہوتی. یہ ناپاکی میرے اندر، آپ کے اندر سرایت کر جائے گی. جب ناپاکی سرایت کر جاتی ہے اندر، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں فاصلہ آ جاتا ہے. اندر کا جو نفس ہے وہی گریز کرنے لگ جاتا ہے پاک چیزوں سے، وہی نیکی سے گریز کرنا شروع کر دیتا ہے. چنانچہ اگر آپ انسانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اتنے لوگوں کو گمراہ عدل نے نہیں کیا جتنا جنس نے کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اس کے پیچھے کوئی پڑتا ہے تو ایک اور طرح کی ناپاکی اس کا شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے، اور بس وہ اللہ تعالیٰ سے دور کھینچتی چلی جاتی ہے. اس لیے منع کرنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اسی کو لیا ہے. فحشاء میں نیوڈیٹی سے لے کر سیکشول ریلیشن تک جو اللیگل ہوگا، اللیگل سے میری مراد ہے شریعت اور اخلاق کے خلاف ہوگا، وہ اس میں سب شامل ہے. منکر جو ہے وہ سارے کام ہیں جو عدل کے بھی خلاف ہوں، احسان کے بھی خلاف ہوں، اور ایتاء ذی القربیٰ کے بھی خلاف ہوں. یہ سارے منکر ہوں گے. اور جو فحشاء والے ہوں وہ بھی منکر ہوں گے. منکر ایک جامع لفظ ہے. عدل آپ نہیں کر رہے تب منکر ہو گیا ہے. جہاں احسان کرنا تھا والد کے ساتھ یا ہمسائے کے ساتھ، آپ احسان نہیں کر رہے، منکر ہو گیا ہے. اور اپنے عزیزوں کو فرض ہو گیا تھا کہ آپ ان کی مالی مدد کریں، آپ نہیں کر رہے تو منکر ہو گیا ہے. آپ نے فحاشی والی زندگی اختیار کر لی ہے، منکر ہو گیا ہے. تو منکر جامع چیز ہے ان چاروں کو. 3 پازیٹیو حکم جو ہے عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ، اور ایک فحشاء یعنی حیا. تو حیا کے خلاف چلنا، عدل کے خلاف چلنا، اور حسن سلوک کے خلاف کوئی کنڈکٹ کر دینا، اور ایتاء ذی القربیٰ کے خلاف چلنا، یہ منکر ہو جائے گا. منکر میں وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو ان تینوں کے علاوہ بھی سوسائٹی میں نارم بن گیا ہو اچھا ہونے کا، ان تینوں کے علاوہ. تو وہ بھی مثال کے طور پر والدین کا خاص احترام ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. بلکہ قرآن مجید لے لیجئے، قرآن مجید کا ہم ادب اور طرح سے کرتے ہیں. باقی کوئی قوم ایسا ادب نہیں کرتی جیسا ہم کرتے ہیں. اب میرے ذہن میں ادب کا معیار وہی ہے، اور میں نے قرآن مجید کی اس پہلو سے بے ادبی کر دی تو یہ منکر ہو جائے گا. حالانکہ یہ ادب قرآن میں نہیں متعین کیا گیا، میرے علاقے میں متعین کر دیا گیا ہے. اب مجھے اس سے نیچے نہیں آنا. ہاں، سارا معاشرہ آہستہ آہستہ تبدیل ہو جائے الگ بات ہے، لیکن مجھے اپنے معاشرے میں قائم کردہ جو معیار ہے اس سے نیچے نہیں آنا. تو یہ ہو گیا منکر. اور اس کے بعد بغی ہے. بغی جو ہے یہ بغاوت سے نکلا ہوا لفظ ہے. سرکش ہونا، جتھے بازی کرنا، گینگسٹر بن جانا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اور آج کل دہشت گردی، ٹیررزم وغیرہ وہ بھی اسی کے اندر شامل ہوگا. سڑکوں پہ بم پھوڑ دینا، لوگوں کو گن پوائنٹ پہ ہراساں کرنا، اور راہزنی پرانے زمانے میں ہوتی تھی، قانون کو ہاتھ میں لے لینا، یہ سب چیزیں بغاوت ہے. ان 6 چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے. آپ ریڈیو پر بغاوت کا پیغام نشر کر رہے ہیں تو اس آیت کے خلاف ہو جائے گا. آپ کوئی گیت ایسا سن رہے ہیں جو فحشاء پیدا کر رہا ہے، اس آیت کے خلاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ 6 چیزیں آپ نے نوٹ کر لینی ہیں. ان 6 چیزوں کی روشنی میں زندگی گزاریں تو آپ کو دین کے اندر بھی، اللہ کے ساتھ بھی عدل انصاف ہونا ہے. اگر آپ اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے تو آپ نے اللہ کے ساتھ ناانصافی کی. آپ نے جس طرح والدین کا احترام ہے ایسے ہی خدا کا احترام ہے. ہم نے خدا والا احترام کسی اور کا کرنا شروع کر دیا، اللہ کا نہیں کر رہے، تو وہاں پر بھی یہ سب کچھ 6 کی 6 چیزیں وہاں پر بھی عائد ہو جاتی ہیں. تو ان 6 چیزوں کو سورہ نحل کی غالباً 62 نمبر آیت ہے، تو اس کو ذہن نشین رکھیے، یاد کر لیجئے، اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیجئے اس کو، کہ ان 6 دائروں کے اندر رہنا ہے. انہی 6 دائروں میں سے ایک عدل یہاں آیت نمبر 135 میں زیر بحث آئے گا. انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو کریں گے. تو اب وقت ہو گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.